کرنے ہیں اگر آپ جو آپ کو بر وقت بتائیں بس اس کا ذرا یہ مسئلہ کہ وہ ہم پرابلم ہے عاشقنا ہاں یہ جو ہے جو فالو کرنے میں جو ہے وہ بڑا تفصیل کی ہوتا ہے اچھا آدھا تو میں نے اس میں کافی ہے اس معاملے میں روئی بھی کبھی کبھی پانچ میرے واپس پڑھ گئے میں نے کافی باتیں کی لیکن اصل جو چیز ہے نا وہ غلط بات ہے آپ آگے چلے جائیے بات یہ ہے کہ جو گولڈن جوبلی کے سب سے اہم معاملات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے فائنینسز اور فنڈز ہیں وہ دوستوں نے چلیں بہت اچھا رسپانس دیا ہے اور اب ہم بمشکل 10 سے 12-15 لوگوں کے اندر ہی اس کو کور اپ کر پا رہے ہیں جی تو شیلڈز والے جو معاملات ہیں وہ بھی طے کرنے ہیں اور سرٹیفکیشنز اور خصوصی طور پر جو لسٹ ہے اس کی وہ ہم نے بنانی ہے کہ جن کی 50 سالہ خدمات ہیں اس حوالے سے ہم ذرا دیکھ سکیں. آپ کو پتہ وہ بہت بڑا مرحلہ ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ
جو جونیئر سینئر سب لوگ حلقے کے ممبران میں سے ہیں، وہ ان کا پورا حق ہے. تو جو جونیئرز بھی ہیں وہ آتے بھی تواتر کے ساتھ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی پوری نمائندگی دی جائے نا. جی جی بالکل سر. تو جو مطلب جن لوگوں نے 50 سال، چونکہ 50 سالہ خدمات ہیں، ہاں تو 50 سال کے اندر جو سیکٹریز رہے، جوائنٹ سیکٹریز رہے، اور جنہوں نے بھرپور طریقے سے حلقے کی آبیاری میں اپنا جتنا بھی وہ کردار ادا کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے، تو وہ بالکل حقدار ہیں، اور یقیناً ان کا کام ہی اس پہ میرٹ بنتا ہے. بالکل. تو اس پہ مطلب یہ ہے کہ جو شیلڈز ہیں وہ دیکھنی ہے کہ ہم نے کن کو پریفر کرنا ہے، کن کی اہمیت زیادہ ہے. شیلڈز آپ کو پتہ ہے کہ وہ مہنگی بھی ہیں، انہیں ان کے لیے فائننس بھی زیادہ چاہیے، تو ہم سرٹیفکیٹ بھی دیں گے کم از کم بھی. جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ہم اپنے فائننس میں کر سکیں جی کریں گے انشاءاللہ. اور سب لوگوں کو ایکولی ہم اہمیت دینا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کوئی بھی جو سدسیہ ہے، کوئی ممبر ہے، جی وہ نہ اگنور نہ رہے. بالکل سر. اور پھر یہ دیکھیں کہ اس میں مطلب لنچ کا بھی ہے، اور پھر 2 ٹائم اس میں چائے کا انتظام بھی ہے. ہاں. پھر یہ ہے کہ مجلس صدارت بھی ہم نے بنانی ہے، اور مہمانان خصوصی کی بھی ایک لسٹ ہے. تو اس میں بھی آپ کا جیسے حکم تھا کہ ہم مشاورت سے طے کریں گے کہ کون سے ایسے سینئر لوگ ہیں. تو آپ یہ چاہ رہے تھے کہ جو سیکٹریز زیادہ رہے ہیں کچھ عرصہ، انہوں نے سال 2 3 4 جنہوں نے خدمات اس حوالے سے سر انجام دی، یا موجودہ انتظامیہ میں بھی جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، تو وہ بھی اس 50 سال کا حصہ ہوں گے. وہی نا، انتظامیہ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت کنٹریبیوشن ہے، اور ان کی اہمیت زیادہ بنتی ہے کہ انتظامی معاملات جو ان کے پاس ہوتی ہیں، تو انہیں تردد بھی کرنا پڑتا ہے، انہیں سب بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے. تو ان کو ہم چاہتے ہیں کہ جو پرانے لوگ ہیں یا جو نئے ہیں، ایون جو کچھ پنڈی کے بھی ہیں، ان کو بھی ہم اپنے حلقے کے، جو لاہور کے حلقے کی سیکٹری نے بھی کہا ہے کہ وہ تشریف لائیں گی. ایکٹیو سیکٹری. ہاں جی، ایکٹیو جو ہیں وہ انہوں نے بھی کہا کہ میں تشریف لاؤں، میں حاضر ہوں گی. اور باقی یہ بھی ہے جو پنڈی کی حلقے کی سیکٹری ہیں اور مجلس عاملہ ہے، ہم سب کو انشاءاللہ اپنی اس پروگرام میں ضرور شرکت کی دعوت دیں گے. بالکل سر. یہ بہت آپ کی ایک بات مجھے بڑی پسند آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حلقہ ارباب ذوق کا ٹھیک ہے کہ یہ ایک الگ انتظامیہ ہے اسلام آباد کی، لیکن حلقہ ارباب ذوق چاہے جس شہر سے بھی ہے وہ حلقہ ارباب ذوق ہے، کیونکہ یہ ساری برانچز ہیں اور ان کے بنیادی جو اغراض و مقاصد ہیں وہ ایک ہی ہیں، اور وہ ہے کہ تنقیدی شعور کے ذریعے تخلیقات کو بہتر کرنا، ادب کی ترویج کرنا، موٹیویشن کرنا، یہ سب سے اہم کام ہے. بالکل بالکل یہ ضروری ہے. اور آپ کو پتہ کہ ایک زمانے میں ڈاکٹر خورشید رضوی بھی یہاں پہ رہے ہیں، وہ بھی ان سے بھی میں نے درخواست کی ہوئی ہے، اور ان کے لیے ہم نے سرٹیفکیٹ بھی بنایا ہوا ہے. تو ان کو میں نے ڈاکٹر سعادت سعید کو، ڈاکٹر امجد طفیل کو، اور کچھ شیخوپورہ سے ہمارے دوست ہیں جو شہر سے باہر ادیب ہیں، نعیم ارشد صاحب، مقصود وفا صاحب ہیں فیصل آباد سے، اور نعیم ارشد صاحب ہیں، اور وہاں گیلانی صاحب ہیں، نعیم گیلانی صاحب. تو یہ ان دوستوں سے کہا ہوا ہے ہم نے، جو جاوید فروز ہیں. ہی دے دیں، اور باقی یہاں ایک بار یہ دے دیں، یہ والی سارے
देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम और सुनाए के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। अभी आपने देखा कि मारूफ शायर और हल्कर बाबी ज़ोक इस्लामाबाद के सेक्रेटरी खलीफा रहमान साहब और जॉइंट सेक्रेटरी और मारूफ शायर और नक़ाद अकबर नियाज़ी साहब जो हैं वो पार्क में, गाड़ी में, और ये सारी जो उनकी मसरूफियत आपने देखी है, ये आप सोच रहे होंगे कि जो एक इनकलाबी प्रोग्राम हुआ है हल्कर बाबी ज़ोक की गोल्डन जुबली तकरीबात, ये उनसे पहले के मनाज़र अगर आप देखें बिलाशुबा अब तो जहाँ अक्रॉस द बॉर्डर भी हमारे खुतबा शोरा जो है इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं और बरमला इतराफ़ कर रहे हैं कि ये अपनी नौइयत का बिल्कुल मुनफरिद और नायाब किस्म का इवेंट था। ये जो आपने सीन दिखे हैं, इन दोनों दो दोस्त हैं, दो तख्लीकार हैं और अपनी ज़ात में बहुत बड़ी टीम है। आप देखें कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आए रोज़ हमारे पिंडी इस्लामाबाद में, मुल्क भर में होते रहते, बड़े बड़े इदारे करते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट देखें और इनकी जस्तजू देखें, इनकी सिंसियरिटी देखें, इनकी दयानतदारी देखें, ईसार देखें, कुर्बानी देखें। ये सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। हम लोगों को सिर्फ एक इनविटेशन दिया गया कि आपने जुमे के रोज़ हल्कर बाबी ज़ोक में तशरीफ़ लाना है, बस इतनी सी बात थी। लेकिन उसके पीछे क्या क्या होता रहा, कितनी मेहनत, कितनी रियाजत, कितनी दीदा रेजियाँ और दिमाग सोजियाँ हुई, ये एक हल्का सा मैंने आपको मंजरनामा पेश किया है। और अनगिनत इसमें जो है कंप्रोमाइज़ हुए। तो आज मैं स्पेशली जो है आपको इन दो दोस्तों से, इन दो तख्लीकारों से और अपनी ज़ात में जो है एक बहुत बड़ी टीम, चूँकि जब हम टीम की बात करते हैं तो जब तक टीम के मेंबरान जो हैं, मतलब इसके अलावा भी और लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन की है, लेकिन इन दो लोगों ने जितनी दीदा रेजियाँ और दिमाग सोजियाँ की हैं, प्रोग्राम को, एक एक प्रोग्राम को हतमी हद तक उसको आखिर फाइनलाइज करना, सीनियर जूनियर का और फिर हिफ्ज़ मरातब का ख्याल रखना, ये बड़ा जान जोखों का काम है, ये जुए शीर लाने के बराबर है। और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ हल्का अरबाब ज़ोक इस्लामाबाद, जिसको एक ज़माने में जिसका पौधा, जिसकी बुनियाद मारूफ अफसाना निगार एक एहसास शख्सियत मंशा याद साहब ने रखा था, उसने समर भी दिए, उस पे जो है लोगों ने इतराफ़ भी किया कि हल्का अरबाब ज़ोक से जिन लोगों ने सीखा, जिन लोगों ने उसमें तरबियत हासिल की,
وہ واقعی جینوئن چیزیں تھیں، اور آج لوگ بڑے فخر سے اس کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے حلقہ ارباب ذوق سے بہت کچھ سیکھا۔ آج میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں اسلام آباد حلقہ ارباب ذوق کے سیکٹری اور جوائنٹ سیکٹری۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کام ان دونوں نے کیا ہے، کیپٹن آف دا شپ تو خلیق الرحمان صاحب تھے، لیکن ان کے ساتھ اگر ہم جوائنٹ سیکٹری اور اس طرح کے میلان اور ویژنری پرسن نہ ہوتے تو شاید اس کی جو پروگرام کی جو ترتیب تھی، اس کا جو ایک حالہ تھا، ایک منشور تھا، وہ ذرا اس طرح سے ڈیفرنٹ ہوتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں ٹیم ممبر کہوں، تخلیقار کہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ آپ کی محبت ہے، آپ تشریف لائے ہمارے لیے، تو ہمارے مہمان ہیں، آپ کا شکریہ، آپ نے اتنی عزت دی ہے۔ سب سے پہلے خلیق صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ 50ویں سالگرہ یا گولڈن جبری تقریبات جو ہے وہ حلقہ ارباب ذوق کے پلیٹ فارم سے کیا جائے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہمیشہ یہی مسائل ہوتے ہیں، اس کی تو روایت ہی نہیں ہے، حلقہ ارباب ذوق میں اس چیز کی روایت نہیں ہے، اس قسم کے سوالات بھی اٹھتے ہیں اور انگلیاں بھی اٹھتی ہیں، تو اس بارے میں بتائیں۔ سوالات تو ظاہر اٹھیں گے ہی، آپ جب کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ایک بڑے ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنا ہو تو مسائل تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ہم نے بس جب طے کر لیا تھا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کی پلاننگ میرے ذہن میں گزشتہ 1.5 سال سے اس وقت سے چل رہی تھی، جب منشا یاسب کی بایوگرافی جو تھی وہ میں ترتیب دے رہا تھا، اس میں اس کو ایڈٹ کیا میں نے اور ترتیب دیا، وہ سارا بہت ریسرچ کا کام تھا، اور یہ کوئی بایوگرافی کا ایک الگ معاملہ ہے، وہ میں نے اس پر بہت وقت لگایا، اور تو آپ کو پتہ ان کے 11 سال بعد منشا یاسب کی وفات کے بعد وہ سامنے لا سکا تھا میں، تو اسے پڑھتے ہوئے جب حلقے کے حوالے سے میں نے وہاں پہ دیکھا کہ یہ تو اس کی ڈیٹ آ رہی ہے 23 دسمبر 2022 میں، تو میرا اسی وقت سے ذہن میں تھا کہ میں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، یہ ایک بڑا یادگار موقع ہوگا، تو ذہن میں میرے یہ چل رہا تھا، اور اس کا میں نے ذکر اپنے جو جوائنٹ سیکرٹری میں چھوٹے بھائی اپنے نیازی صاحب سے، میں نے اکبر نیازی صاحب سے کہا، تو انہوں نے بھی کہا کہ خلیق صاحب بالکل ضرور ہونا چاہیے، تو بس ذہن میں تھا، اس کی ذہن میں اس کو کرنے کو تو تھا، لیکن پلاننگ تب سٹارٹ کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق بہت فرق ہے، اس وقت ہمت یہ نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے جو سب سے بڑا مسئلہ تو حلقے کے کسی بھی تقریب کے لیے فنڈز کا ہوتا ہے، کیونکہ حلقے میں کوئی بھی شخص 1 روپیہ بھی نہیں خود بخود نہیں لوگ دیتے، اور نہ آپ حلقے کے سیکرٹری، میں 6 سال سے ہوں، تو مجھے کبھی بھی نہیں معلوم ہے، مجھ سے کبھی بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی سے کہا جائے، خود ہی ہم سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں جتنا بھی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا ٹاسک تھا، تو اس ٹاسک کو کرنے کے لیے ظاہر کافی فنڈ چاہیے تھے، تو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ کتنے فنڈز ہونے چاہیے، اور اپنے ذہن میں ہم نے لم سم ایک آئیڈیا بنایا ہوا تھا کہ اس میں اتنے پیسے ہوں گے تو پھر یہ ہوگا، تو جب میں اپنے دوستوں کو بتاتا تھا، مجلس عاملہ کے انتظامیہ کے دوسرے دوست جیسے طارق صاحب ہیں، عامر صاحب ہیں، تو ایک دفعہ سب کی سیٹی گم ہو جاتی تھی کہ ہاں اتنے پیسے کہاں سے، کون دے گا، کیسے ہوں گے، تو ہم نے کہا کہ اب اس کو تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے جیسے بھی ہو، تو آخر تک میرے ذہن میں تھا کہ اگر بالکل خدا نہ خواستہ کچھ نہ ہوا تو میں پھر جو میرے ذہن میں تھے کہ میں اس کو کیسے پلان کیا، پلان بی پہ جاؤں گا، جس میں میں خود بھی اس میں شامل تھا کہ میں خود بھی اس کا سارا نظام جو بھی ہے اس کا انتظام اپنے ذمہ لوں گا، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ مجلس عاملہ سے لے کے انتظامیہ سے لے کے اور میرے چند ادیب دوست، یعنی میں نے جس اعتماد کے ساتھ جس سے بھی کہا اس نے مطلب سفیشینٹ قسم کی میرے ساتھ ہیلپ کی، مالی معاونت کی، جو میرا ٹارگٹ تھا اس پر تو نہیں میں گیا، لیکن میں جو میرا تھا ٹارگٹ اس کے آدھے تک میں پہنچ چکا تھا، قریب پہنچ گیا تھا، تو جب یہ تو ہوا تو پھر اس کے بعد مجھے ہمت ہوئی کہ اب میں اس کو، اب تو باقی تو میں خود بھی کر سکتا ہوں، تو پھر نیازی صاحب نے اور انہوں نے بس حوصلہ دیا، انہیں معلوم ہے کہ ان سے ہر بات میں مشورہ ہوتا تھا، ان کو میں بہت تنگ کرتا تھا، جی وہ ہم نے دیکھا آپ کی جو ہے، جو آپ لوگ
جی پارک میں بھی بیٹھ رہے تھے، ہوٹلس میں بھی بیٹھ رہے تھے، اور وہ ہم نے ہلکا سا ایک دیکھا کہ کس طرح سے آپ مشاورت بھی کر رہے ہیں، وہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ تھا. جی بالکل. تو سب سے زیادہ خوشی آپ کو کس بات کی ہے یہ ایونٹ کرانے کے بعد؟ یہ خود یہ خوشی ہے، بہت بڑی خبر ہے. خوشی تو بہت زیادہ بہت سی باتوں کی ہے. ایک خوشی تو یہ ہے کہ جو منشا یاز صاحب نے جو کام شروع کیا تھا 50 سال پہلے، اور اتفاق ہے کہ میں یہاں پاکستان میں تھا دوبارہ. جب میں چلا گیا تھا باہر، وہ واپس آیا تو میں جو سیکٹری تھا، اور پھر 6 سال تک لگاتار سیکٹری رہا، اس وقت تک جب کہ گولڈن جوبلی آ گئی. تو یہ بھی ممکن تھا کہ میں پہلے چھوڑ دیتا یا کچھ، اور یہ محض اتفاق تھا کہ میں سیکٹری تھا اور میرے حصے میں آیا کہ جو کام انہوں نے شروع کیا تھا اسے میں 50 سال کم از کم جب اس کے ہوئے تو میں اس وقت سیکٹری تھا. اور میری خوش قسمتی کہ نیازی صاحب جیسے، اکبر نیازی صاحب جیسے میرے بھائی اور دوست میرے ساتھ تھے، جنہوں نے مجھے بالکل، جن کے کرنے کے بغیر میں کر نہیں سکتا، ممکن نہیں تھا نا اتنا، یا اتنے اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا تھا. کر بھی شاید لیتا لیکن اتنے اچھے انداز میں نہ کر سکتا. تو ایک تو خوشی یہ تھی، اور دوسری خوشی یہ تھی کہ ہلکا ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے، کبھی کوئی بڑا ایونٹ نہیں کرتا اور کبھی ہوا نہیں ہے اتنے بڑے پیمانے پہ. تو وہ دوست میرے جو بہت سال پہلے 20 سال سے حلقوں میں بہت کم آتے تھے، ارشد چہال جیسے، وحید رانا صاحب جیسے، عرفی صاحب جیسے، رفیق دلوی بہت اب سلیکٹڈلی آتے ہیں، ان کا بھی ہے، مطلب ڈاکٹر وحید احمد ہیں، اور مطلب اور بہت سے دوست ہیں، حمید کیسر تھے، اور ہمیشہ سب تو ہمارے پاس ہم جب کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایسے دوست اور بھی کچھ بہت سے نام ہیں جو میں اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے. تو یہ لوگ موجود تھے. پھر اس روز ان کی جو ادیبوں کے اکٹھے ہونے کی پر جو ان کی خوشی تھی وہ دیدنی تھی. میں دیکھ رہا تھا کہ افتخار عارف صاحب 2 سیشن کے ہمارے صدارت کر رہے تھے، اور وہ اتنے خوش تھے ادیبوں کو دیکھ کے مجھے کہ یہ سب لوگ آج تو جیسے کوئی شخص کو کچھ خزانہ مل جاتا ہے، انہیں اس طرح کی ان کی گفتگو ایسی تھی، اور وہ بالکل اپنی گفتگو میں نام لے کے سب کو یاد کر رہے تھے، ان سے باتیں کر رہے تھے، اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی. تو ایک اتنا بڑا ایونٹ تھا، اس کو نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ ملک بھر کے دوسرے شہروں سے ادیبوں نے مجھے پیغامات بھیجے، ویڈیو پیغامات بھیجے، آڈیو بھی نہیں، ویڈیو پیغامات بھیجے، دوسرے ملکوں سے بھیجے، جس میں بہت زیادہ دور بیٹھے ہوئے امریکہ سے، برطانیہ سے، جرمنی، اسپین، UAE، اور اس طرح مختلف آسٹریلیا سے ہمیں پیغامات آئے. 2 لوگوں نے ادھر سے بھیجے. نوشی گیلانی صاحبہ نے اپنی شاعری ہمیں سینڈ کی، اس میں یہ بھی اس سے شامل کی جائے. تو یہ ہے کہ سب دوست، اور ہم نے تو یہ بھی پروگرام بنایا تھا کہ باہر سے ادیبوں کو بھی بلوائیں گے. یہ میرے ایک اور بھی میرے اس میں تھا، لیکن ہمارے چونکہ وسائل کم تھے اور ہمارے پاس اتنے فنڈز تو نہیں تھے جتنے اکیڈمی کے پاس ہوتے ہیں ان کو بلایا جائے، ان کو ٹھہرایا جائے. تو لیکن میرے یہ ایک کمی مجھے فیل ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس اتنے فنڈز ہوتے کہ میں وہاں سے کم از کم جن کو میں بلوانا چاہتا تھا 2-4 لوگ، خاص طور پہ ڈاکٹر سعادت سعید، ڈاکٹر خورشید رضوی، امجد طفیل آنا وہ تو خود بھی آنے کو تیار تھے، وہ خود بھی آ رہے تھے، اور لاہور کی سیکٹری بھی آنا چاہ رہی تھی، اور وہ بالکل وہ پہنچ جاتی اگر اس شام دھند نہ ہوتی. تو مقصود وفا نے فیصل آباد سے آنا تھا، ان کو فیصل آباد کے حلقے کو کرنا تھا، اور ہم نے بہت سے ادیبوں کو بلانا تھا، اس کے علاوہ بھی مختلف شہروں سے بلانا تھا. تو یہ معاملات ہیں، اور کبھی زندگی میں کوئی اور کسی موقع ملا تو اس پر ہم ایسا کچھ کریں گے، کبھی زندگی میں اگر رہا تو. جی بالکل.